اس کے علاوہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ملت اسلامیہ کے علاوہ کسی اور ملت کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. منع فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو، ان کے طور طریقوں کو نہ اپناؤ، اور ہمیں ان کے طور طریقے پسند ہوتے ہیں مسلمانوں کو. اللہ معاف فرمائے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہو. کفار کے ساتھ مشابہت کرنا، ان کے طور طریقوں کو اپنانا، اس کے انتہائی بھیانک نتائج نکلتے ہیں. مثال کے طور پہ جس معاشرے میں کفار کے ساتھ مشابہت ہو تو اس صورت میں کفر و اسلام میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. کسی محلے کسی شہر میں جاؤ، وہاں کے لوگ اکثریت یہود و نصارہ کے مشابہ ہو، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ یہودیوں کا شہر ہے یا مسلمانوں کا شہر ہے. اور دوسری خرابی کیا لازم آئے گی کہ جو شخص غیروں کی مشابہت کرتا ہے در حقیقت وہ بے غیرت ہوتا ہے. کیوں؟ جس طرح ثقافت کی بنیاد پر، رسم و رواج کی بنیاد پر ہماری غیرت جاگ جاتی ہے، دینی پہچان بھی تو کوئی چیز ہے. جو اپنی پہچان کو چھوڑ کر دوسروں کی خاصیت اپنانا شروع کر دے، یہ شخص غیرت سے خالی. کیوں چھوڑ رہا ہے اپنے مذہب کو؟ کیوں دوسروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں؟ اور نمبر تیسری خرابی، جو شخص کفار کی مشابہت اختیار کر لے، ننگا سر پھرتا رہے، برتھ ڈے وغیرہ یہ چیزیں مناتا رہے، در حقیقت وہ ان کی سربراہی کو تسلیم کر رہا ہے کہ میرے بڑے یہود و نصارہ اور کفار ہیں. دیکھو، آپ نے دیکھا ہوگا کسی سیاستدان کو آپ دیکھ لو، اس کی گاڑی پہ ایک جماعت کا جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے، آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ اس پارٹی کا آدمی ہے، اسی کے ساتھ. کچھ دن گزرنے کے بعد کسی اور پارٹی کا جھنڈا وہاں لگا ہوا ہوگا اس کی گاڑی پہ، تو فوراً سمجھ جاؤ گے کہ یہ پارٹی اس نے تبدیل کر لی ہے، اس پارٹی میں گیا ہے، اس پارٹی کا جھنڈا اس نے لگایا ہے. جب ہم اسلام کے طور طریقوں کو چھوڑیں گے اور ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنا شروع کر دیں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے ان کی سربراہی تسلیم کر دی. ان کے جماعت میں شامل ہونا نعوذ باللہ ہمیں منظور ہے. اور یہ خرابی بھی لازم آتی ہے کہ جو شخص کفار کے طور طریقوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسلام کی عظمت، اسلامی تمدن یہ دل سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اور کفر یا مذہب کو اختیار کرنا پسند ہونا شروع ہو جائے گا. دل میں، دل کے اندر یہ بیماری پیدا ہوگی. اور ایک اور خرابی یہ لازم آئے گی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان لوگوں کی طرف مت جھکو جو ظالم ہے، یعنی اسلام کو نہیں مانتے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وگرنہ تمہیں آگ چھوئے گی. جب مسلمان کفار کی مشابہت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ مسلمان نعوذ باللہ اسلامی احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. اور اسلامی احکامات کا مذاق اڑانا نعوذ باللہ انسان کو ایمان سے خالی فارغ کر دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ زوجین میں سے اگر ایک اسلام کو چھوڑ جائے، کفریہ کلمات یا اسی طرح کوئی الفاظ کہے جس کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے انسان، تو نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے پھر بھی اگر اکٹھے رہ رہے ہیں، بچے سارے حرامی پیدا ہوں. اور مشابہت کی وجہ سے اسلامی احکامات پر عمل کرنا، اس میں دشواری نظر آئے گی، بہت مشکل نظر آئیں گے. کس طرح ان احکامات پہ میں عمل کروں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے
جب دوسروں کے طور طریقوں کو جو شخص اپناتا ہے مسلمان ہو کر، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اپنی قوم یعنی مسلمانوں سے لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہیں کتاب دیا گیا ہے یعنی یہودی، وہ خود بھی گمراہ ہے اور تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، پہلے خبردار کر دیا، پھر پر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں کہ تم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ۔ وکفا باللہ ولیہ، پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، باری تعالیٰ ہمیں شیطانی تسلط سے حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی شیطانی تسلط سے، یہودی تسلط سے حفاظت فرما اللہ تعالیٰ۔ وکفا باللہ ولیہ، اللہ رب العزت کافی ہے رکھوالا بننے کے لیے، وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ رب العزت کافی ہے مددگار بننے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہی تمہارا مددگار ہوگا، خالق کائنات ہی تمہارا، مسلمانوں کے لیے فرما رہے ہیں، تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ